خصوصاً ملک کے موجودہ حالات میں اس کی ضرورت اور اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایک ایسا سازگار ماحول تیار کریں، بنائے رکھنے کی کوشش کریں جس سے دعوت دین کی راہیں کشادہ ہوں اور دعوت دین کی راہ کی رکاوٹیں کم سے کم ہوں۔ ایک بات جو ہمیں ہر وقت ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے اور وہ یہ ہے، جسے میں ہر بار دہراتا ہوں، کہ ہم ایک اسلامی تحریک ہیں اور اسلامی تحریک اس نہج پر اور طریقے پر کام کرتی ہے جو انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام کی رہنمائی اور قیادت میں جو براہ راست اللہ تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرتے تھے، ہر دور میں یہ تحریکات چلائی جاتی رہیں۔ ہر نبی نے اسی کام کو آگے بڑھایا اپنے اپنے دور، اپنے اپنے زمانے میں، اور آخر میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تکمیل فرمائی اور ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور ایک عملی نمونہ آپ کی سیرت کی روشنی میں، آپ کی احادیث جو پوری طرح سے محفوظ ہیں، اور پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اب یہ کام اور یہ ذمہ داری اس امت کے ہر فرد کو ادا کرنی ہے۔ یہ کام اور یہ ذمہ داری اب اس امت کے ہر فرد کی ہے۔ جو سوال پچھلی امتوں کے انبیاء کرام سے کیا جائے گا، جو گواہی ان سے لی جائے گی، اس امت کا مقام یہ ہے کہ اس امت کے ہر فرد سے گواہی لی جائے گی، ہر فرد سے پوچھا جائے گا، ہر فرد کے بارے میں پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا یا نہیں، جس پر جو پیغام تم تک پہنچ چکا تھا، جو پیغام تمہارے پاس ہمارے پاس ایک امانت تھا، کیا تم نے لوگوں کو باخبر کیا تھا یا نہیں؟ تم نے لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا تھا یا نہیں؟ تم نے لوگوں کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اچھے انجام کی خوشخبری دی تھی یا نہیں؟ یہ تمام سوال انبیاء سے بھی ہوں گے اور اس امت کے ہر فرد سے بھی ہوں گے۔ لہذا یہ احساس ہمارے ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ ہم ایک داعی ہیں، اصلاً ہماری اصل حیثیت ایک داعی کی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان ایک داعی ہے، اس کو ایک داعی ہونا ہی چاہیے، اور یہ پوری امت ایک داعی امت ہے، لیکن تحریک اسلامی وہ اس لیے برپا کی گئی، اس لیے قائم کی گئی کہ امت میں دین کا اور اپنی ذمہ داری کا شعور نہیں تھا۔ وہ شعور پیدا ہو اور ایک اجتماعیت وجود میں آئے جو اس کام کو پورے شعور کے ساتھ انجام دے۔ الحمدللہ ہم اس اجتماعیت کا حصہ ہیں، اور اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ تو یہ بات میں نے اس اہمیت کے ساتھ شروع میں اس لیے عرض کی ہے کہ بعد والی جتنی باتیں ہیں اس کو آپ اس سے جوڑ کر دیکھیے کہ ہم اصلاً ایک داعی امت ہیں، اور ہم اصلاً ایک داعی ہیں، ہماری حیثیت ایک داعی کی حیثیت ہے، اور اس تحریک کا اصل کام اقامت دین ہے، پورے دین کو انسانی زندگی پر قائم کرنا۔ جیسا قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، سورہ الحدید کی آیت ہے، آیت نمبر 25، جس میں بات فرمائی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ،
ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اتاری کتابیں اور ان کو میزان عطا کیا، ایک پیمانہ دیا، ناپنے کا پیمانہ، حق و باطل کو، صحیح غلط کو۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسانی سماج میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو۔ اس لیے اس آیت میں جو بات کہی گئی کہ انبیاء اس لیے بھیجے گئے، کتابیں اس لیے نازل کی گئی اور ان کو میزان دیا گیا تاکہ سماج میں انصاف قائم ہو، عدل قائم ہو۔ عدل کا قیام اصل ہے۔ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ امن کا قیام بھی مطلوب ہے، لیکن امن جو ہے اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عدل کے قیام کا نتیجہ ہے امن کا قیام۔ اگر عدل قائم نہیں ہوگا تو امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آج اگر بدامنی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عدل قائم نہیں ہے۔ جتنی زیادہ بدامنی ہے اتنا زیادہ ناانصافی ہے۔ عدل قائم نہ ہونے کے معنی ہے ظلم کا ہونا۔ عدل اگر روشنی ہے تو ظلم اندھیرا ہے۔ عدل نہیں ہے اس کا مطلب ظلم ہے۔ اور عدل کے قیام کے بغیر امن کا قیام نہیں ہو سکتا۔ اسلام امن کا دین ہے، امن قائم کرنا چاہتا ہے، مگر امن عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور عدل میں ایک اور بات شامل ہے، وہ ہے اعتدال۔ اعتدال بھی عدل کا ہی ایک حصہ ہے، لیکن انسان کی زندگی میں بیلنس، اعتدال، توازن یہ تبھی آ سکتا ہے جب انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلام آ جائے، اسلام قائم ہو جائے۔ تو اقامت دین کے بغیر نہ اعتدال آ سکتا ہے اور نہ عدل آ سکتا ہے۔ یہی دو بڑی چیزیں ہیں جس سے پوری دنیا میں بگاڑ اور فساد رونما ہوتا ہے۔ اعتدال کی کمی، عدم اعتدال، اور عدل کا نہ ہونا یعنی ظلم کا ہونا۔ اسلامی تحریک کی بنیاد یہی ہے کہ وہ سماج میں وہ تبدیلی لانا چاہتی ہے کہ انسانوں کی زندگی میں اعتدال پیدا ہو، توازن پیدا ہو، انتہا پسندی نہ رہے، ایکسٹریمزم نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پر یہ بات اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ عدم اعتدال، امبیلنس، وہ نیکیوں کے معاملے میں بھی اگر اعتدال نہیں ہوگا تو بھی انسان غلط رخ پر جا سکتا ہے۔ اور قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رہبانیت، سنیاس، یہ انسان کی اس عدم اعتدال کا ہی نتیجہ ہے۔ عبادت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اعتدال پر قائم نہ رہے اور ایسی چیزیں کرنے لگے جس سے پوری زندگی کا توازن بگڑ جائے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، ہم نے رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، وہ لوگوں نے خود ایجاد کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے جس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا،
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منبر پر بیٹھ کر اور اس کا ذکر کیا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، اور پھر آپ نے بتایا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اعتدال، اگر اللہ کی ہدایت رہنمائی نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو، تو اعتدال پر قائم نہیں رہے گا انسان۔ نیکیوں میں آگے بڑھتے بڑھتے بھی وہ بے اعتدالی کا شکار ہو جائے گا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے گا۔ اس پہلو سے بھی ہمیں اپنے ہندوستانی سماج کو دیکھنا چاہیے۔ میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں، یہاں نبی آئے ہوں گے، یہاں پیغمبر آئے ہوں گے، اور یہاں اللہ کا دین کبھی قائم رہا ہوگا، لیکن اس میں بگاڑ اتنا آیا اور اتنا غلو پیدا ہو گیا کہ آج جو شکل ہم کو نظر آ رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اسی کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، اسی کی طرف توجہ دلانا ہے۔ اور یہ کام تبھی ممکن ہے جب ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہوگا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا، اور ہمارے اندر وہ داعیانہ تڑپ ہوگی جو داعیانہ تڑپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، وہ ہمارے نمونہ ہے، اور وہ داعیانہ خیرخواہی ہمیں پیدا کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی ہمیشہ ان کی خیرخواہی کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ کیسے اس قوم کو، کیسے ملک کے باشندوں کو تباہی سے، نقصان سے، پریشانی سے بچایا جا سکے، دنیا کی پریشانی سے بھی اور آخرت کی پریشانی سے بھی۔ تو محترم رفقائے محترم، ایک اور پہلو جو اس داعیانہ حیثیت کا تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری داعیانہ اخلاقی بلندی، اس پر ہمیں ہر حال میں قائم رہنا ہے۔ ایک داعی جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بہت بلندی پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داعی اعظم، آپ کا اخلاق اور آپ کی اخلاقی بلندی ہم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے اور قرآن کی آیات سے ہم کو واضح رہنمائی ملتی ہے کہ ایک داعی کو اخلاقی لحاظ سے بہت بلند ہونا ہوگا۔ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنا یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اشتعال میں آ جانا یہ داعی کا طریقہ نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کو اکسا دے اور کوئی بھی آپ کو اپنی راہ سے بھٹکا دے کہ آپ اس اخلاقی بلندی سے نیچے آ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنی اس اخلاقی بلندی کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے تفصیل کا، لیکن قرآن میں واضح طور پر وہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کا جواب بہترین نیکی اور بھلائی کے ساتھ دینا ہے۔ حدیث میں ہے جو تم سے رشتہ کاٹے اسے رشتہ جوڑنا ہے، جو تمہیں محروم کرے اسے دینا ہے، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف بھی کرنا ہے۔ معافی اللہ کی صفت ہے۔ تو یہ اخلاقی بلندی جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہمارے اوپر حالات کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اس اخلاقی بلندی کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، اور اسی لیے بار بار یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم ایک خیر امت کے افراد ہیں، ہم ایک داعی امت کے افراد ہیں، اور ہم خود ایک داعی ہیں۔ اس بات کو بار بار یاد رکھیں گے تو ہمیں مدد ملے گی اپنے آپ کو اس اخلاقی بلندی پر قائم رہنے میں۔ داعی کی ایک خصوصیت اور بھی ہے، اور وہ ہے صبر۔
صبر کے معنی بزدلی اور کمزوری کے نہیں ہیں، صبر کے معنی جمے رہنے کے ہیں، جلد بازی نہ کرنا۔ انسان فطرتاً جلد باز بنایا گیا ہے، وہ جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق جلدی نتیجہ نہ ملے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور ہر کام میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ جلدی نتیجہ ہم کو نظر آنے لگے۔ تو یہ جلد بازی نہیں ہے، بلکہ داعی کو مناسب موقع کا انتظار کرنا ہے، مناسب موقع پر مناسب بات کہنی ہے۔ یہ جو ہم کام دوسرے ہمارے ساتھ برادران وطن کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں، اس میں بھی صبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بہت سے موقع ایسے آئیں گے کہ آپ کے ساتھی دوسرے مذہب کے ماننے والوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی اور آپ کا دل چاہے گا کہ فوراً جواب دے دوں، آپ کا دل چاہے گا کہ یہ تو بہت غلط بات کہہ دی انہوں نے، اس کو تو ٹوکنا چاہیے اس وقت فوراً۔ لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ایک داعی کی حیثیت میں کہ اس وقت ٹوکنا مناسب ہے یا کسی اور مناسب موقع کا انتظار کیا جائے، یہ فوراً ٹوکنے کا ہے کہ نہیں ہے۔ یہاں جس منچ پہ ہم بیٹھے ہیں وہ منچ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں کہ ہم اس کو اس وقت روکیں ٹوکیں، یا ہم حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحیح موقع کا انتظار کریں۔ تو یہ ہمارے جو مشترکہ فورمز ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہمیں بہت صبر کی ضرورت ہے، بہت ہی تحمل کی ضرورت ہے کہ صحیح وقت پر صحیح موقع کا ہم انتظار کریں۔ نرمی اور لچیلا پن اور اس کے مقابلے میں سختی اور ہارڈ لائنر، یہ دو انتہائیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ نرمی اسلام کا مزاج ہے، لچیلا پن اسلام کا مزاج ہے۔ نرمی اور لچیلا پن کے معنی کمپرومائز نہیں ہے، یا اپنے اصولوں سے کمپرومائز کر لینا، سمجھوتا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ ان حالات میں کتنی نرمی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اپنے اصولوں پر جمے رہ کر۔ نرمی اور لچیلا پن ہمیشہ زندگی کی علامت ہے۔ ہری ٹہنی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بڑی بڑی ہوا کے جھونکوں کو برداشت کر لیتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، لیکن سوکھے ہوئے پیڑ جو اپنی اکڑ میں رہتے ہیں، ان کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آندھی کا جھونکا اس سوکھے ہوئے پیڑ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ تو ہم کو اصولوں پر کمپرومائز کیے بغیر اسلام کی جو نرمی اور لچیلا پن ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور اس کو کمزوری نہیں سمجھنا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ فرعون سے بات کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، مگر جاؤ نرمی سے بات کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی، اے رسول اگر آپ جو ہے نرم مزاج نہ ہوتے اور آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ اللہ نے آخری نبی سے بات کہی، وہ نبی کے لیے تو ہے ہی خیر، لیکن اصل تو وہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ نرمی اور لچیلاپن اپنی زندگی میں اس کی ایک پہچان ہم کو ہونی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نرمی اور لچیلاپن کے معنی اصولوں میں کمپرومائز نہیں ہے۔ ہماری ایک داعی کی ایک ڈگنیٹی ہے، ایک وقار ہے، ہماری زبان میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے لہجے میں۔ ہم کو ماحول سے اتنا متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل سیاسی لوگ یا دوسرے لوگ بہت ہلکی زبان کا استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے۔ اب جیسے ایک لفظ عام ہو گیا ہے میڈیا کے بارے میں، گودی میڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے وقار سے گرا ہوا لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ استعمال کرتے ہوں گے، ہم کچھ اور باوقار لفظ استعمال کریں، لیکن بہت ہلکے الفاظ کا استعمال، بہت سے سیاسی لوگ نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی انہی نعروں کو دہرانے لگتے ہیں۔
تو مجھے لگتا ہے کہ داعی کو اپنی ووکیبلری اور اپنی پہچان خود بنانی چاہیے، اور ایسے الفاظ اور ایسے جملے اور ایسے نعرے جو بہت عام ہو گئے ہیں، جو ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتے ہیں، ان کو خوشی بھی دیتے ہیں، لیکن ان نعروں سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک داعیانہ مزاج کی ضرورت ہے۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن اور سیرت ہمارے سامنے رہے بس، باقی ان حالات میں کیا مناسب ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں۔ بس اتنا خیال رکھیں کہ اصولوں پہ کمپرومائز نہ ہو، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ جو اصول نہیں ہے اس کو اصول نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات لوگ جو فروعی چیزیں ہوتی ہیں ان کو اصول سمجھ کے ان فروعی چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اس پر اڑ جاتے ہیں۔ اصولوں پر تو اڑنا ہے، اصولوں پر تو جمنا ہے، لیکن فروع اور جو جزیات ہیں ان کو اصول سمجھ لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمارے اس طرح کے جو فورمز ہیں ان میں آپ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، بات کریں گے، آپ اپنے اوپر تو قابو رکھ سکتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ کیا کہیں گے اس پر ہمارا قابو نہیں رہ سکتا۔ اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا کہ یہ انسان کی آزادی کا احترام ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے عقیدے کو نہ مانتے ہوئے، اس کو غلط مانتے ہوئے بھی یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ تو اپنا عقیدہ بتائیں اور دوسرے کو اپنے عقیدے کی آزادی کا پورا اختیار ہے، اور اس کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک بات جو مجھے آپ کو یاد دلانی ہے وہ یہ کہ ہمیں لوگوں میں مایوسی کی جگہ حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں میں ان حالات سے مایوسی جو پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں امید پیدا کرنا ہے، اور یہ کوئی غیر عملی چیز نہیں ہے۔ ان حالات میں بھی ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں الحمدللہ، تو لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی اور برادران وطن میں بھی مایوسی کی جگہ حوصلہ اور امید پیدا کرنے کی کوشش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ دعوت جو ہے وہ اجتماعی سے زیادہ ایک انفرادی عمل ہے، اور انفرادی عمل اور فریضہ ہے۔ یعنی یقیناً دعوت اجتماعی طور پر بھی دی جاتی ہے، اور اجتماعی بڑے مجمع میں بھی آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہیے موقع ہو تو، لیکن اصل جو دعوت کا بیج جو درخت بنتا ہے تو وہ ایک انفرادی طور پر جو روابط پیدا ہوتے ہیں، انفرادی طور پر وہ شخص ان تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے، انفرادی طور پر وہ شخص ان تعلیمات کو پیش کرنے والے فرد کی سیرت سے اور فرد کے کریکٹر اور اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے فورمز ہیں یہ اس معنی میں دعوت کا ایک مؤثر ذریعہ ہے کہ ان فورمز میں ہم کامن ایشوز پر مل جل کر کام کرنے کا ایک ماڈل پیش کر رہے ہیں کہ کچھ کام ہم ایسے کریں گے جو دوسروں کے ساتھ مل کر کریں گے، جن سے ہمارا عقیدہ میل نہیں کھاتا، جن سے ہماری کلچر میں فرق ہے، اور بہت سی باتوں میں جن سے ہم کو اختلاف ہے، اس کے باوجود ہم کامن چیزوں پر کام کرنے کا ایک ماحول اور ایک ماڈل ہم پیش کریں۔ اور یقیناً اس کے ذریعے جب آپ ساتھ مل کر کام کریں گے، ساتھ سفر کریں گے، ساتھ بیٹھ کر کسی مسئلے پر بات کریں گے، تو وہ آپ کا کردار اور آپ کا کریکٹر وہ ضرور متاثر کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔